یہ زمین دے رہی ہے آپ کو، پھول دے رہے ہیں خوشبو کی صورت میں. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک نئے انداز کے ساتھ ماجد علی شاہ آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہوں. مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو نئے فیصلے لینے میں معاون اور مددگار ثابت ہوگی. ایک اس کائنات کے اندر اللہ پاک کی مختلف مخلوقات بستی ہیں، سمندر کے اندر، خشکی کے اندر. انہی مخلوقات میں انسان بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور مخلوق ہے جس کو خلق اللہ نے کیا، جس کو ہم جمپنگ فلائی کے نام سے جانتے ہیں. جمپنگ فلائی انگلینڈ کے اندر عمومی طور پہ سرکس کے ایک آئٹم کے طور پہ بھی یوز ہوتی ہے. جمپنگ فلائی کی جو نیچرل ایبلٹیز ہیں اس میں بڑے بڑے جمپس مارنا، حتیٰ کہ وہاں پہ جو سٹریمز ہوتی ہیں، چھوٹی نہریں جو ہوتی ہیں، تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جمپنگ فلائی اتنا بڑا جمپ لگاتی ہے کہ دوسرے کنارے تک پہنچ جاتی ہے. اس جمپنگ فلائی جس کی خدا داد صلاحیت بڑے بڑے جمپس لگانا ہے، پکڑ کر اس کو سرکس کے اندر ٹیبل کے اوپر رکھتے ہیں، اس کے اوپر گلاس رکھتے ہیں. اب جب اس کے اوپر گلاس رکھا جاتا ہے تو وہ اپنی طبیعت، اپنی نیچر کے مطابق جمپ لگاتی ہے، تو اس کا سر گلاس کے پیندے سے جا کے ٹکراتا ہے جو الٹا رکھا ہوتا ہے. اب اسے درد ہوتا ہے، وہ پھر بھی اپنی نیچر سے، اپنی خدا داد طاقت سے مجبور ہو کر دوبارہ جمپ لگاتی ہے، اور بار بار یہی عمل ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے، تو وہ اپنے جمپس کو چھوٹا کر لیتی ہے. جب اس کے جمپس چھوٹے ہو جاتے ہیں تو گلاس ہٹا دیا جاتا ہے. جب گلاس ہٹایا جاتا ہے تو تب بھی جمپنگ فلائی اپنی جو نیچر، اپنی جو خدا داد طاقت ہے اس کو استعمال نہیں کرتی اور چھوٹے چھوٹے جمپس لگاتی ہے. حالانکہ گلاس ہٹ چکا ہے، اور اگر اس وقت جمپنگ فلائی اپنی خدا داد صلاحیت کو استعمال کرتی تو اسے آزادی، اسے فریڈم حاصل ہو جاتا، کیونکہ اب گلاس نہیں تھا. ٹھیک اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے مسائل، بڑے بڑے دکھ، پریشانیاں، ناکامیاں ہماری زندگی کا حصہ بنتے رہتے ہیں، جو ہمیں درد دیتی ہیں، جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں. جس تکلیف اور درد کے نتیجے میں ہم محدود ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری سوچ محدود ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے سروائیو کیسے کرنا. ہماری ایج 25 سال ہو گئی، یا ہماری ایج 50-60 سال ہو گئی، اب ہماری جو اپروچ بنتی ہے وہ صرف اور صرف سروائیول کے لیے رہ جاتی ہے. جبکہ بہت ساری ویڈیوز میں ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ ہم اس دنیا میں پرفارم کرنے آئے ہیں. تو پرفارمنس سے مراد یہ ہے کہ جو خدا نے اہلیت اور صلاحیت دی ہے اس کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے اس دنیا میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے ہیں. چاہے آپ 60 سال کے، بڑے خواب دیکھنا مت چھوڑیے. یاد رکھیے کہ آپ خود کچھ نہیں ہیں، لیکن آپ خود اللہ کی دی ہوئی اہلیت اور صلاحیت کی وجہ سے سب کچھ ہے. عالم اکبر آپ کو کہا گیا ہے، اور اس پوری کائنات کو عالم اصغر کہا گیا ہے. اگر ہم عالم اکبر ہیں تو پھر ہم نے سروائیول کے لیے لائف نہیں گزاری. ہم نے زندگی میں بڑے بڑے مقاصد طے کر لیے، ایسے مقاصد جو انسان دوستی پہ مشتمل ہو، اور انسان دوستی میں آپ کی بہن، آپ کا بھائی، آپ کی فیملی، آپ کے فادر آتے ہیں، آپ کے محلے دار، آپ کے شہر والے، یہ لوگ آتے ہیں کہ آپ ان کے لیے اپنی زندگی کو جب وقف کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی بائی پروڈکٹ کے طور پہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو یاد رکھیے وہ نیکی آپ کسی کے ساتھ نہیں کر رہے، آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں. زندگی کو انڈرسٹینڈ کیجیے.
زندگی دینے سے متعلق ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اس کائنات کی روح کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں۔ جب ہم کائنات کی روح کا مشاہدہ کرتے ہیں اپنی حیثیت، اپنی اوقات، اپنی استعداد کے مطابق، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کائنات کی روح دینا ہے، عطا کرنا ہے۔ سورج دے رہا ہے، چاند دے رہا ہے، یہ زمین دے رہی ہے، آپ کو پھول دے رہے ہیں خوشبو کی صورت میں، درخت دے رہے ہیں اپنے پھلوں کی صورت میں۔ آپ بھی دینے والے بنے، اور دیکھیں جب آپ دینے والے بنیں گے تو آپ کی زندگی میں کیسی کیسی زبردست اور شاندار تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہوتی ہیں۔ انفرادی سطح، اگر آپ کو اپنی ذات کے لیے کچھ چاہیے تو اپنی ذات کے لیے لینا بند کر دیں، دینے والے بن جائیں۔ اور جب آپ دینے والے بنیں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے، آپ اپنے دل سے اقرار کریں گے کہ یار ہم نے دیا، اس کے بدلے میں ہمیں ملا، ایسا ملا کہ جس کا ہم تصور بھی، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے یقین کو پختہ رکھیے۔ یقین وہ طاقت ہے کہ جس کے سامنے کوئی اور طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ اپنے یقین کو مرنے مت دیجیے۔ آپ زندہ ہیں، آپ سانس لے رہے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جائیے اور اپنے موجود کو محسوس کیجیے، اپنے وجود کو محسوس کیجیے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یاد رکھیے، اٹھ کے کھڑے ہو جائیے اور اپنے موجود پہ فوکس کیجیے۔ اپنے آپ کو دیکھیے، مرر کے سامنے جائیے، اپنے آپ کو دیکھیے، نکل آئیے انتشار سے، وہ انتشار جو آپ کا ذہن پیدا کر رہا ہے، وہ انتشار جو آپ کی سوچیں پیدا کر رہی ہے، نکل آئیے اس سے اور عمل پہ آ جائیے۔ مقاصد طے کیجیے، چھوٹے چھوٹے مقاصد جن کی بڑی بڑی نسبتیں، اور یاد رکھیے اللہ نے آپ کو وہ صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو وہ اہلیت دی ہے جو اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں دی۔ فرشتے بھی اس اہلیت سے محروم ہیں۔ آپ تسخیر کائنات کے لیے پیدا کیے گئے، اور تسخیر سے مراد ہم آہنگ ہونا ہے، اس کائنات کے ساتھ جڑنا ہے۔ جس وقت صبح سورج ابھرتا ہے اس وقت اٹھیے، جب آرام کا وقت ہے آرام کیجیے۔ میں بہت ہی مشکور ہوں اس حوالے سے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں، اس حوالے سے کہ آپ وہ محسوس کر رہے ہیں جو میں محسوس کر رہا ہوں، کہ ہم نے نہ امید نہیں ہونا کسی صورت میں۔ نہ امیدی کفر سے بھی بدتر ہے، نہ امیدی اس بات کا اقرار ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے۔ اگر آپ نا امید ہوں گے تو آپ کے ارد گرد رہنے والے تمام لوگ اس کی زد میں آئیں گے۔ وہ آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے شاگرد بھی ہو سکتے ہیں۔ یقین کو بڑھائیے، اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں ان کے ساتھ انوالو ہو، معاف کر دیجئے لوگوں کو معاف کیجئے اور معافی مانگیے، اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیجیے۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ماجد علی شاہ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اپنا انپٹ بھی دیجیے ہماری ویڈیوز کے حوالے سے۔ تبصرہ کیجیے، بات کیجیے تاکہ یہ بات آگے بڑھے۔ میں بہت خوش ہوں۔ اللہ حافظ۔